السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہے ہمارا 100 اسلامک ریمائنڈر چیلنج کا ڈے 62۔ ان 100 دنوں میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دینی تعلیم میں کتنے مسلمان بھائی جڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو گلی کوچوں میں، سڑکوں پر اور مسجدوں میں ایک الگ ہی رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں اور ہر طرف جشن میلاد النبی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس ہستی کی آمد پر یہ ساری خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان کا اس دنیا میں آنے کا اصلی مقصد کیا تھا؟ کیا میلاد کا مطلب صرف ایک دن جھنڈے لگانا ہے، تازیہ یا بڑی بڑی جھانکیاں بنانا اور محفلیں سجانا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی دوسرا ہی پیغام چھپا ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی عام بات پر نہیں بلکہ 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی کے حوالے سے پوری حقیقت بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اس دن کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کیا ذکر ملتا ہے، اور ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ باتیں ہماری اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ آخر اہم کیوں ہے۔ 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جسے اکثر روایات کے مطابق حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا دن مانا جاتا ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس آمد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور تجھ کو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر کر جہان کے لوگوں پر۔ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم، کسی ایک علاقے یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ للعالمین یعنی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کس حالت میں تھی؟ اسے ایام جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ہر طرف ظلم کا اندھیرا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، لڑائی جھگڑے نسل اور قبائل کے نام پر صدیوں چلتے تھے اور انسانیت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اندھیرے کو مٹایا اور دنیا کو انسانیت، عدل اور توحید کا راستہ دکھایا۔ اب ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 ربیع الاول کے دن کو کوئی تہوار، تعزیہ یا عید کی طرح منایا جاتا تھا؟ اگر ہم صحیح حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے یوم پیدائش یعنی اس دن پر کوئی خاص جشن منانے، جھنڈے لگانے یا جلوس نکالنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اس دن کھانے پینے کے بڑے بڑے آیوجن کرو، تعزیہ یا جھانکیاں نکالو یا شور شرابے والے جشن مناؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ سادگی، اللہ کی عبادت اور دین کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آج لوگ اپنی طرف سے اس دن بڑے بڑے جشن مناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل بنیاد ہے یا نہیں۔ دوستو، ذرا اس پہلو پر بھی پوری گہرائی سے غور کیجئے۔ آج جب لوگ 12 ربیع الاول پر بڑے بڑے جشن مناتے ہیں، سڑکوں پر لاکھوں روپیہ لائٹس، جھنڈوں اور جھانکیوں پر خرچ کرتے ہیں، طرح طرح کے تام جھام کرتے ہیں، تو ذرا سوچئے ہمارے ہی محلے میں، ہمارے آس پاس کے کتنے ہی ایسے غریب، بیوہ اور یتیم بچے ہوتے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ جب وہ اتنا مہنگا اور تڑنگا جشن دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کی حالت خالی دیکھتے ہیں تو ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فالتو خرچ اور ایسے دکھاوے کی اجازت نہیں دی جس سے کسی غریب یا کمزور کا دل دکھے۔ جو لوگ جشن کے نام پر پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ پاس بیٹھا کوئی بھوکا انسان کیا سوچ رہا ہوگا۔ اگر وہی پیسہ کسی غریب، یتیم یا بے سہارا کو کھانا کھلانے یا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگایا جائے
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور اصلی سنت ہوگی۔ تو پھر اس مبارک مہینے میں اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان کے لیے جو بالکل صحیح اور خالص طریقہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے درود پاک کی کثرت اس مہینے میں، اور ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، جتنا ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کیونکہ وہی وہ چیز ہے جو ہمارے اعمال میں کام آئے گی۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت پڑھ کر سنائیں، جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین کی دعوت دی، کیسے صبر کیا اور انسانوں کے ساتھ کیسا اخلاق رکھا، دکھاوے سے توبہ اور غریبوں کی مدد، جشن اور فالتو شور شرابے میں پیسے برباد کرنے کے بجائے ان غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں جنہیں واقعی آپ کی ضرورت ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ایک دن کے دکھاوے اور جشن کا نام نہیں ہے، یہ پوری زندگی آپ کی تعلیمی سنتوں پر چلنے کا نام ہے۔ آئیے اس بار ربیع الاول پر فالتو اور بے بنیاد رسم و رواج سے دور ہو کر اپنے اندر اصلی اسلامی بدلاؤ لائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، حق بات سمجھ آئی ہو، تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ صحیح پیغام سب تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسے ہی صحیح اور تحقیقی اسلامی ریمائنڈرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، درود شریف پڑھتے رہیے۔ ملتے ہیں ڈے 63 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔